بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کو شاید ہم سبھی اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ نیند۔ کیا کل رات آپ صحیح سے نہیں سوئے؟ اگر ریگولرلی ایسا ہو رہا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے نیند نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا اثر یقیناً آپ کی ذہنی صحت پہ ہو سکتا ہے، اور انسان کے مزاج پر، بے چینی اور گھبراہٹ پر، اور انسان کے فوکس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور آج ہم اسی کریکشن کو ذرا دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے سلیپ سائیکل کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کا جو دماغ ہے وہ رات کو جب نیند کرتا ہے تو وہ کچھ سائیکل سے گزرتا ہے، وہ نیند کا سسٹم جو ہے، اور اس میں 3 امپورٹنٹ مرحلے ہوتے ہیں اس سلیپ سائیکل کے اندر۔ جو نیند کا پہلا مرحلہ ہے اس کو ہم ہلکی نیند کہتے ہیں۔ دوسرا جو مرحلہ ہے اس کو ڈیپ سلیپ یعنی گہری نیند کہا جاتا ہے، اور جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ریم سلیپ کہتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہمیں وہ خواب آتے ہیں جو بعد میں ہمیں یاد رہ جاتے ہیں۔ اور یہ جو نیند کا سائیکل ہے یہ چلتا جاتا ہے، یعنی پہلی سٹیج، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، پھر دوبارہ سے پہلی، دوسری، تیسری، ایسے یہ پوری رات جو ہے نا یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے سلسلہ۔ اور یہ جو سلیپ سائیکل ہے یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کو ریچارج کرتا ہے۔ جیسے ایک بیٹری ریچارج ہوتی ہے، ایسے ہمارا دماغ ایک طریقے سے ریچارج ہو رہا ہوتا ہے ہماری نیند کے اندر۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو سلیپ سائیکل ہے وہ ہمارے جو باڈی کے سٹریس ہارمونز ہیں ان کو بیلنس رکھنے میں ایک کلیدی کردار، ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اگر نیند اچھے سے ہم لے رہے ہیں تو ہمارے سٹریس ہارمونز اچھے طریقے سے بیلنس رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرنا، یعنی جذبات ہمارے پراپر طریقے سے کیسے آنے چاہیے، کیسے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس میں بھی سلیپ سائیکل کا رول انتہائی اہم ہے۔ تو یہ سارا کچھ سلیپ سائیکل سے ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر سلیپ ڈسٹرب ہوگی، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوگا، تو انسان یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ برے اثرات پڑے ہیں۔ اکثر پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں رات کو صحیح سے سو نہیں پاتا، اور پھر پورا دن میں تھکا تھکا رہتا ہوں، اور یہ بہت ہی کامن کمپلین ہے۔ 5 ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ پہلی چیز، اپنی نیند کی، سونے کی اور جاگنے کی ایک ہی فکس روٹین بنائیں، یعنی ایک ہی ٹائم پہ سوئیں اور ایک ہی ٹائم پہ جاگیں، اور اس کو روزانہ کے حساب سے تبدیل نہ کریں، کیونکہ ہمارا مائنڈ اسی پہ لرن کرتا ہے کہ ہم نے کس ٹائم پہ سونا ہے، کس ٹائم پہ جاگنا ہے۔ اس روٹین کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اسکرین ٹائم، یعنی سونے سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اپنے موبائل فونز، لیپ ٹاپس وغیرہ مت دیکھیں۔ کوشش یہی کریں، کیونکہ اس سے پھر دماغ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور سونے میں دقت ہوتی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز، جہاں پر آپ سو رہے ہیں وہ جگہ پرسکون ہونی چاہیے، وہاں روشنی کم ہو اور بالکل شور نہ ہو، تاکہ آرام سے آپ نیند کر سکیں۔ چوتھی چیز کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ جن کو چھوٹے چھوٹے نیند کے مسائل ہوتے ہیں، جب وہ ریلیکس کرنے کی ٹیکنیک سیکھتے ہیں، جیسے ڈیپ بریدنگ ہو گئی، یا ایک ہوتی ہے مسل ریلیکسیشن جس کو پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن ٹیکنیک کہتے ہیں، جس میں ہم مسلز کو پہلے تھوڑی دیر کے لیے ٹینس کرتے ہیں پھر ریلیکس کرتے ہیں، یہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں نیند کو بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائزز۔ اور ہم اکثر پیشنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اگر یہ کریں گے تو نیند اکثر اس سے بہت اچھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور آخری ٹپ یہ ہے کہ چائے کافی کا استعمال ہے، یہ شام کے وقت اس سے گریز کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر یہ سمپل سی چیزیں آپ کریں گے تو آپ اپنی نیند میں اکثر خاطر خواہ بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر ان سب کو کرنے کے باوجود آپ کو لگے کہ یا تو نیند پھر بھی نہیں آ رہی، یا نیند بہت بے چینی والی نیند آتی ہے، پرسکون نیند نہیں آتی، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو، اپنے سائیکائٹرسٹ کو ضرور چیک کرانا چاہیے، تاکہ پھر وہ اس کی وجوہات تلاش کر سکے اور اس کا پراپرلی علاج کر سکے۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ نیند جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی ذہنی صحت کو مثبت رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے
تو ضرور اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹس میں بتاتے رہیے کہ آپ کس ٹاپک پہ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔